پاکستان میں آج تک انصاف کا نظام کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے مولوی حضرات ہیں. ریسنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی مولوی، نہ رہا کوئی فرقہ نواز. تو یہ سب ایک ہی صف کے، ایک ہی، کیونکہ ان کو جو پیچھے ہینڈل کر رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہینڈل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر لاکھوں مدرسے ہیں، ان کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کو خاص ایک جگہ سے فنڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے ان کو سلیبس آتے ہیں، وہاں سے ان کو ہر چیز آتی ہے. اس لیے انہوں نے آج تک ہمیں پچھلے 150 سال سے ایک نولی لنگڑی اسلام کی انہوں نے شکل ہمیں دی ہوئی ہے تاکہ ہم یہاں پہ انصاف کا نظام قائم نہ کر سکیں. تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو عوام ہے ان کو آج تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ چل سکی کہ بھائی ہماری اسلام کی، ہمارے نظام کی، ہمارے انصاف کی ڈیفینیشن ہے کیا. آپ آج بھی بچے کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ بھائی طاغوتی نظام کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم کس نظام کے زیر سائے. ان کو بالکل بھی علم نہیں ہوگا، خاص طور پہ لڑکیوں کو. ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے، نہ ان کو پتا ہوگا اس چیز کو، کیونکہ مولویوں نے جان بوجھ کے ان عورتوں کا، ان لڑکیوں کا مسجد میں بھی آنا بند کیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت عمر کے دور تک، اس کے بعد میں بھی خلفائے راشدین کے دور میں ان کو الاؤ تھا، کیونکہ ان کی وہاں پہ ٹریننگ ہوتی تھی. اس وقت پاکستان میں 50% سے زیادہ عورتیں ہیں، انہوں نے ہی اپنے بچوں کی ٹریننگ کر دی ہے، اور ان کی ٹریننگ مسجدوں سے ہونی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے علماء سو کا جو کردار ہے ان کا، وہ سب آپ کے سامنے طارق شریف ہی ہو گیا. جس قسم سے اس نے وہاں پہ تقریر دی ہے کہ 30 لاکھ جو طلباء ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، بیک وقت بیعت کی انہوں نے. حالانکہ خود وہ شراب پیتے پکڑے گئے تھے. خیر، ذاتیات پہ ہم نہیں بات کرتے، لیکن وہ ان کا اپنا عمل ہے. لیکن اس طرح کے جب علماء سو معاشرے کے اندر ہوں گے تو معاشرے کا یہی حال ہوگا. اس لیے جتنے بھی مدارس کے طلبہ ہیں، آپ نے اپنے علماء سے سوال کرنا ہے کہ تحریکیں آپ کے ہاں سے اٹھنی چاہیے تھی، نظام، انصاف کا نظام آپ کے ہاں سے ڈیفائن ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے ہاں سے نہیں ہوا. بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، سوال کرنے کے بعد وہ اگر بولیں کہ ذرا کمرے میں آئے تو کمرے میں نہ چاہیے.